ترجمہ کیا گیا اس آیت کا. اب ہم نے اس وقت کمپیریٹو اسٹڈی کر رہے ہیں کنز الایمان اور عرفان القرآن کی. پہلے تراجم آپ نے سن لیے کہ کس طرح اور لوگوں نے تراجم کیے ہوئے تھے، اور پھر آپ سنیں گے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی ان کا ترجمہ کس انداز کا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ شیخ منہاج، یہ عرفان القرآن، اس میں اس آیت کا ترجمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. آپ نے پہلے ترجمے ان کے سنے جاتے آتے پاتے. اب یہاں پر اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے. وہ ترجمے جو تھے بالکل اسی کی طرح یعنی وہ آپ ذہن میں رکھیں بلا تمثیل کہ اگر 8 بجے آتے تو ناشتہ کرتے. یعنی اس ترجمے نے نا امیدی پھیلا دی امت میں کہ یہ تو بتا رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھا کہ کوئی ظلم کر بیٹھا تھا تو آتا اور اس کو بھیک مل جاتی. تو ظاہری حیات جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے اندر بھی ایسی گنجائش یہ ترجمہ نہیں دے رہا شیخ منہاج کا. بعد از وصال تو بات ہی بڑی دور ہے. اب آؤ چلو بریلی شریف چلتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، للللال ہے، للللال ہے، حق کا دائی. سورہ نساء، سورہ نساء اس کے اندر ترجمہ سنو میرے امام کا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اب دیکھو ترجمہ ایک بار پھر سنو میرے امام کا ترجمہ، یعنی جس میں ہر صدی کی بات، ہر سال کی بات، ہر مہینے کی بات، ہر ہفتے کی بات، ہر دن کی بات، ہر گھنٹے کی بات، ہر منٹ کی بات اور ہر سیکنڈ کی بات، کہ ہر سیکنڈ میں وہ جھولیاں بھرتے ہیں اور ہر سیکنڈ میں منگتوں کو ملتا ہے. ترجمہ دیکھو میرے امام کا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں. قیامت تک کا قرآن، ظاہری حیات میں بھی بعد از وصال بھی تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اب یہاں پر میں نے تفاسیر سے جو اس چیز کو دیکھا تو میرے امام کا ترجمہ نحو کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، ایک تو ایمان چاہتے ہی ہے کہ ترجمہ یوں کیا جائے، اور گرامر کو دیکھیں تو پھر بھی ترجمے کا انداز دیکھو. اب یہ دور جدید کے بہت بڑے محقق محمود سعید ممدوح، ان کی کتاب رفع المنارہ،
رفع المنارہ کے اندر انہوں نے اس مقام کو لکھتے ہوئے یہ چیز واضح کی ہے، اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کی مباحث جو ہے ان کو مکمل کیا ہے. کہتے هَذِهِ الْآيَاتُ تَشْتَمِلُ حَالَتَيِ الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْانْتِقَالِ، کہ یہ آیت جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کو بھی شامل ہے اور بعد از وصال کو بھی شامل ہے. وَمَنْ أَرَادَ تَخْصِيصَهَا بِحَالِ الْحَيَاةِ فَمَا أَصَابَ، اور جو یہ کہہ کہ صرف ظاہری حیات کے ساتھ تھا یہ معاملہ کے معافی ملتی تھی اور اللہ کا در توبہ کھلا ملتا تھا، تو اس نے درست نہیں کہا، اس نے غلط کہا. اور یہ ترجمے تو ظاہری حیات کے لحاظ سے بھی بات کو لپیٹ رہے ہیں، صرف آیت کے نزول سے پہلے کی بات وہاں سے نظر آتی ہے، لیکن تحقیق کیا ہے؟ کہا کہ یہ دونوں حالتوں میں ظاہری حیات اور بعد از وصال بھی یہ ان کی مہربانی موجود ہے. اور اس کے اندر کہتے ہیں قانون سنو اب، لأن الفعل فی سیاق الشرط یفید العموم، کہ جب فعل سیاق شرط میں ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا یہ شرط ہے، اور جب فعل سیاق شرط میں آئے تو پھر عموم کا فائدہ دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ عموم کے سیغوں میں سے سب سے اعلیٰ سیغہ وہ ہے ما واقع فی سیاق شرط، جو شرط کے سیاق میں واقع ہوتا ہے. اس بنیاد پر گرامر کو دیکھیں گے تو پھر بھی بات وہی ہے جو میرے امام نے کر کے دکھائی ہے. اس سلسلہ میں مزید اگر دیکھنا ہے تو تفسیر ابن کثیر کو دیکھ لو. ہے کیمپ تو ابن تیمیہ کا، مگر صداقت تو صداقت ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے. یہ تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ بعد از وصال، اس آیت کے تحت کہ بعد از وصال بھی جھولیاں بھرتے ہیں، بعد از وصال بھی وہاں بگڑی بنتی ہے، اور بعد از وصال بھی لوگوں پر فضل خاص ہوتا ہے. یہاں اس چیز کو بیان کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں عن العتبی، امام عتبی سے یہ روایت ہے، قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس بیٹھا تھا. اب اس طبقے کو بھی میں خطاب کر رہا ہوں جو دتور جنگلی وہاں پر کھڑے ہیں میرے محبوب کے مواجہ کے سامنے اور لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں. یہ ان کے گھر کی لکھی تفسیر، ابن تیمیہ کے شاگرد کی تفسیر. اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 532 پہ لکھا ہے، جلد نمبر 1 جو مکتبہ حقانیہ کی چھپی ہوئی ہے پشاور کی. یہاں ہے، کہتے ہیں امام عتبی میں بیٹھا تھا، فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا قبر شریف پر روضہ پاک پہ. اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو. یہ اس نے کہا، ساتھ یہ بھی کہا سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کو سنا تھا اس نے فرمایا، یعنی مجھ تک یہ آیت پہنچی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے پاس آ جاؤ. میں ظلم کر بیٹھا تو میں آ گیا. اور ساتھ کہا وَقَدْ جِئْتُكَ، محبوب میں تو تمہارے پاس آیا ہوں. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. آیت کا حوالہ دیا، رب فرمان تیرا ہے، پڑھ کے تیرے نبی علیہ السلام نے سنایا اور میں آ گیا ہوں. اور میری حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں مستغفرا لذنبی، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی کہا مستشفیم بکا الی ربی، محبوب تجھ سے سفارش کروانے آیا ہوں، اپنے رب کے دربار میں تجھ سے سفارش کروانے کے لیے آیا تو میں آ گیا ہوں. اب یہ لفظ بولے ثم انشا یقول، آگے پھر شعر بھی پڑھے جو اب بھی مواجہ شریف کے ستونوں پہ لکھے ہوئے. اب بھی ان ظالموں نے مٹایا بہت کچھ ہے، مگر یہ شعر اب بھی لکھے ہوئے ہیں. وہ کیا اشعار ہیں محبت والے؟ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه الافاق وفيه الجود والكرم. یا خیر، یا کے ساتھ ندا ہو رہی ہے، پہلے کاف کے ساتھ خطاب تھا،
جی تو کا میں آپ کے پاس آیا ہوں. اب یا کے ساتھ ندا ہے, اور ندا کیسی ہے؟ یا خیر من دفنت بالقاء یعظمہ, کا اس جگہ کہتے ہیں جو ٹیلے سے دور ہو, چٹیل میدان میں. فرمایا جتنے لوگ بھی زمین میں محو خاک ہوئے ان سب کی فہرست بنائی جائے تو محبوب صاحب سے بڑی شان آپ کی ہے. لغوی معنی اعظم ہڈیاں ہے, لیکن یہاں پیکرے مقدس اس سے مراد ہے سرکار دو عالم وسلم, کیونکہ حی ہے, حیات حسی حقیقی کے ساتھ قبر پرنور کے اندر. تو کہا جتنے بھی لوگ زمین میں مدفون ہوئے ان سب میں سے بڑا مقام محبوب میرے آپ کا ہے. فطاب من طیبہن, تمہارے پیکرے پرنور کی خوشبو سے یہ جگہ ہی پرنور نہیں ہوئی, پہاڑیاں بھی پرنور ہو گئی ہیں. کا اور اکم, اکم ٹیلے کو کہتے ہیں. یہ زمین جو ٹیلے سے دور ہے یہ بھی خوشبو والی ہو گئی ہے, اور وہ ٹیلے بھی خوشبو والے ہو گئے ہیں. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, میری جان قربان ہو جائے اس قبر پہ محبوب جس میں تم رہتے ہو. دیکھو عشق, عشق تازہ صحابہ کا. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, پھر انت سے خطاب کیا اور ساکن کا لفظ بولا. جو تم کہتے ہو تم کہاں ساکن ہو, زندوں کے لیے جو بولا جاتا ہے وہ لفظ بولتے ہوئے اپنے عقیدے کا اظہار کیا. کہا میری جان قربان ہو جائے محبوب اس قبر پرنور پہ جس میں آپ رہائش پذیر ہو, جس میں آپ رہتے ہو. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم, یہ قبر تو نہیں, یہ تو پاک دامنی کا مرکز ہے, یہ تو منبع جود ہے, یہ تو مرکز سخا ہے. فیہ الجود والکرم, اس میں جود بھی ہے, اس قبر میں کرم بھی ہے. جس نے جھولی بھروانی ہو محبوب یہ قبر تمہاری سب کی جھولیاں بھرنے والی ہے. آج لوگ دتورے وہاں کہتے ہیں کہ یہاں اندر کچھ بھی نہیں, لیکن وہ عقیدہ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم, اس میں عفاف بھی ہے, اس قبر میں جود بھی ہے, اس قبر میں جو ہے کرم بھی ہے. یہ اشعار سنی بریلوی عقیدہ بعد دور صحابہ کی ہے, تو وہاں سے یہ چل کے فکر رضا آئی ہے. اب وہاں قطبی کہتے ہیں وہ تھا دیہاتی, باتیں بڑی پتے کی کر رہا تھا اور عشق بڑا تازہ تھا. کہتا ہے آج سن کے آیا ہوں محبوب, آنے تک تم دنیا سے تشریف لے گئے ہو, اب رب کا قرآن تو قیامت تک کہ میں آ گیا ہوں, اب میرے لیے رب سے سفارش کرو. میں تو سفارش کروانے آیا ہوں, اپنے گناہ بخشوانے آیا ہوں. سرکار کی دہلیز کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے درخواست پیش کر رہا ہے. تو اتبی کہتے ہیں فغلبتنی عینی, میری آنکھ لگ گئی. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا. فقال, انہوں نے فرمایا یا اتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ. اتبی وہ منگتا میرا درخواست پیش کر کے چلا گیا ہے, اس نے تو صرف یہ کہا کہ بخشنے کی سفارش کر دو. اتبی جو کچھ سفارش کے بعد ہونا تھا میں اس کی خوشخبری سنا رہا ہوں. فبشر ہو, جاؤ اس کو ملو. فبشر ان اللہ قد غفر لہ, میں نے صرف سفارش ہی نہیں کی, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے کرنے پر رب نے اس کو بخش بھی دیا ہے. رب نے اس کو بخش دیا ہے, اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. جاؤ جا کے بتا دو. اب یہ بعد از وصال بھی اس آیت کا مفہوم جو صحابہ نے سمجھا تھا, اس آیت کا مطلب جو قرون اولا کے مسلمانوں نے سمجھا تھا, اگر بڑے صغیر کے مسلمانوں کو سمجھایا ہے تو وہ ہمارے اماموں نے سمجھایا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ترجمہ کیا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب بھی یہ صورتحال ہے اور یہ بالیقین ہے اور یہ ہزاروں دلائل کی روشنی میں ہے. لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ آداب رسالت ہمارے پاس ہیں, کنز الایمان سے ترجمہ ہمارا آگے نکل گیا ہے, وہ پاتے جاتے کے کھاتے میں ہی چلے گئے. لیکن اعلی حضرت نے اس انداز میں ترجمہ کیا جو آج بھی پڑھے گا اس کو سرور ملے گا کہ گھبرانے کی بات نہیں, محبوب اب بھی جھولیاں بھرنے والے ہیں.